کہ اگر آپ نے اپریشن میں رہنا ہے یا پھر ظلم کے انڈر سروائیو کرنا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو مذہب بھی حق دیتا ہے، معاشرہ بھی حق دیتا ہے، قانون پاکستان کا بھی حق دیتا ہے. جیسے کہ فیمنزم کی بات تو بہت سارے ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے، لیکن تو اگر تو پبلک سیکٹر اتنا ڈیولپ ہو جائے کہ جتنے بھی بچے آپ پیدا کر لیں وہ اس کو انکارپوریٹ کر سکے تو پھر تو ٹھیک ہے. جیسے چین نے کیا، اتنی بڑی پاپولیشن ہے لیکن وہاں پر روٹی ہے سب کے پاس، نوکری ہے سب کے پاس. تو جب یہ ریشو ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں نے نہیں پکڑے جانا. وہ جو زینب جو قصور میں جس کو مرڈر کیا تھا، اس بندے نے اس سے پہلے 16 کرائم کیے ہوئے تھے اسی نوعیت کے، آزاد کر رہا تھا. پہلا سوال تو میرا یہ ہے کہ جو فیمنزم ڈرامے بن رہے ہیں اس کی وجہ سے عورت سمجھتی ہے کہ طلاق لوں گی تو کامیاب ہوں گی. دیکھیں اس میں ایک چیز یہ ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ آپ انکریج نہ کریں اس چیز کو کہ ریلیشن شپ جو ہے اس کو توڑ دیا جائے، یا آپ یہ کہیں کہ فیملی سسٹم کو بالکل ڈسکارڈ کر دیں، وہ اور آرگیومنٹ ہے. لیکن ایک یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے اپریشن میں رہنا ہے یا پھر ظلم کے انڈر سروائیو کرنا ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کو مذہب بھی حق دیتا ہے، معاشرہ بھی حق دیتا ہے، قانون پاکستان کا بھی حق دیتا ہے کہ آپ اس جبر کو سہنے سے بہتر ہے کہ سپریشن کی طرف چلے جائیں. تو یہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ شادیوں میں جو ہے نا وہ اکنامک جو اینگل ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہو چکا ہے، کیونکہ اس انفلیشن کے اندر 5 لوگوں کو گھر بٹھا کے ایک مرد کی 50,000 تنخواہ پہ خاندان چلتا ہے. تو اس کے اوپر بہت سے لوگوں کے ریزرویشنز بھی ہوتے ہیں، لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. میرا نہیں خیال کوئی ایسی انکریجمنٹ ہے کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ چھوڑ دیں اپنے پارٹنرز کو، لیکن ایک تھوڑی سی اویئرنیس اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ اگر آپ پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے یا آپ کا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس پاکستان کا بہت بڑا ایشو ہوتا بھی ہے. میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں، وہاں بہت زیادہ ہوتا ہے اور جگہوں پہ ہوتا ہے، جس کے اگینسٹ ابھی بل بھی آیا، پاس نہیں ہونے دیا گیا. تو وہ اس کو سہنے سے بہتر ہے کہ اگر آپ کے اندر یہ اویئرنیس ہے کہ یہ ظلم برداشت نہیں کرنا، اس سے بہتر علیحدگی ہے، تو وہ بالکل مذہب بھی آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آپ نہ برداشت کریں ظلم. انفیکٹ جو برداشت کر رہا ہے ظلم وہ بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہے. تو اسی لیے اگر تو اس لینس سے ڈیورس ریشو بڑھ رہی ہے کہ وہ رائٹس کے لیے ہو رہا ہے، تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی ایسی بہت اچنبے کی یا بہت حیرانگی کی بات ہے. لیکن ہاں اگر وہ ایک کلچرل شفٹ ہے بہت بڑا، تو اس میں پھر بہت مسائل ہوں گے، کیونکہ اس معاشرے کی ڈائنامکس اور ہے، ویسٹ کی طرح نہیں ہے. جیسے کہ فیمنزم کی بات تو بہت سارے ڈراموں میں دکھائی جاتی ہے، لیکن انہی لوگوں کے گھروں میں بہت ساری خواتین پور خواتین کام کرتی ہیں جن کے ساتھ ایک بہت برا سا سلوک کیا جاتا ہے. کیا ہم اس کو روک سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو ابھی 3-4 کیسز، ابھی وہ اسلام آباد میں ایک جج کے گھر جو بچی کام کرتی تھی اس کے سر میں کیڑے پڑ گئے تھے کہ راڈ مارے ہیں، اس کو استریاں لگائی ہیں. اس کے بعد ابھی تک اس مقدمے میں اس جج صاحب کا نام شامل نہیں ہے. وہ جو ان کی اہلیہ ہیں، پہلے ان کو وہ ریمانڈ ان کا شروع ہوتا ہے، پھر بیل ملتی ہے، پھر ریمانڈ شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر ایک اشرافیہ چھوٹی سی ہے جو طبقہ جس کی آپ بھی بات کر رہی ہیں، وہ نہ ان اسٹرگلز کو لیڈ کر سکتی ہے، نہ ان کا بنتا ہے. نہ وہ کبھی رکشے میں بیٹھے، نہ پاکستانی زندگی دیکھی انہوں نے، نہ ایک خاتون جو کہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتی ہے جا کے سڑک پہ کھڑی ہوتی ہے، 1000 لوگ آوازیں کستے ہیں، وہ ایکسپیرینس سے گزرے ہی نہیں ہے. تو ان کا نہیں بنتا کہ وہ آ کے اس طرح کی موومنٹس کو لیڈ کریں، کیونکہ وہ ریپرزینٹیو ہیں ہی نہیں ہمارے. تو جو ریپرزینٹیو ہیں، جو خواتین رورل خواتین ہیں گاؤں کے علاقوں میں، ان کو تو باہر آنے دیا نہیں جاتا نا اوبویسلی. تو یہ مجھے اور آپ کو ہی بات کرنی ہے کہ ہم پریولیجڈ ہیں، ہم بڑے شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ہمیں مار نہیں رہا، نہ وائلنس کر رہا ہے. تو ہمارا کام بنتا ہے کہ ان کی آوازوں کو ایمپلیفائی کریں، تاکہ اگر وہ باہر نہیں آ رہی تو آہستہ آہستہ ایسا ماحول بنے کہ ان کے لیے مواقع پیدا ہوں. پاکستان میں شرح جو آبادی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑے بڑے لوگ بھی بے بس ہیں. اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں تو اویئرنیس ہے نا، کیونکہ بات یہ ہے کہ ابھی بھی گروتھ ریٹ جو پاکستان کا ہے نا، وہ ہندوستان سے بنگلہ دیش سے اس خطے میں سوائے افغانستان کے نمبر 2 پہ پاکستان آتا ہے، جو پر مدر جو چلڈرن کی ریشو ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو میں نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل غلط چیز ہے، لیکن اس کے اکارڈنگلی ریسورسز بھی ہونے چاہیے. اگر میں نے 6 بچے پیدا کر لیے ہیں، میرے پاس ایک بچے کو پڑھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں نے ظلم کیا ہم سب کے ساتھ. وہ جب بڑے ہوں گے، نہ ہاتھ میں ڈگری ہوگی، نہ نوکری ہوگی، نہ انگریزی آتی ہوگی، تو وہ ویسے ہی انڈر پریولیج ہیں. وہ بیکن ہاؤس کے LGS کے بچے کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ سوچ کے فیملی پلاننگ کرنی چاہیے کہ کیا جو نسل میں نے پیدا کرنی ہے ان کو میں بہترین شہری بنا سکتا ہوں. یعنی اس کے لیے گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ وہ سبسڈائز بھی کرے، کانٹرسیپشن کو بھی کرے، اس کے علاوہ جا کے اویئرنیس دے لوگوں کو، غریب لوگوں کو بتائے کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو 10 بچوں کی لائن مت لگائیں، پہلے ماحول کو پیدا کر لیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سبسڈائز نہیں کرتی نا، ایجوکیشن کو کہاں کرتی ہے. سرکاری اسکول میں دل کرتا ہے آپ کا بھیجنے کو کسی بچے کو، میرا کرتا ہے نہیں کرتا. مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ نہ استاد نے آنا، نہ لیکچر ہونا. تو اگر تو پبلک سیکٹر اتنا ڈیولپ ہو جائے کہ جتنے بھی بچے آپ پیدا کر لیں وہ اس کو انکارپوریٹ کر سکے تو پھر تو ٹھیک ہے. جیسے چین نے کیا، اتنی بڑی پاپولیشن ہے لیکن وہاں پر روٹی ہے سب کے پاس، نوکری ہے سب کے پاس.
تو یہاں پر گورنمنٹ کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا کہ وہ آ کے اویئرنیس دے لوگوں کو اور انہیں بتائے کہ آپ یہ جو پاپولیشن بوم کریٹ کر رہے ہیں اس کا الٹا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ نہیں ہے. جی جیسے کہ پاکستان میں باقی جگہوں میں بھی ہے لیکن ریپ کی شرح آسمانوں کو چھوڑ رہی ہے. ہم روز ریپ سٹوری کرتے ہیں. اس کے لیے کبھی کسی کو روکا نہیں گیا, کسی کو ہینگ نہیں کیا گیا, نہ ہی اس کی کاستہ گیا. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں یہ صحیح کہا آپ نے, کیونکہ 3% جو ہے وہ کنوکشن ریشو ہے جو افینڈرز ہوتے ہیں, سیکشول افینڈرز. یعنی کہ میں نے اگر اس طرح کا آفینس کیا تو صرف 3% چانس ہے کہ مجھے سزا ملے گی, 97% چانس یہ کہ میں چھوٹ جاؤں. تو جب یہ ریشو ہے تو مجھے پتا ہے کہ میں نے نہیں پکڑے جانا. وہ جو زینب جو قصور میں جس کو مرڈر کیا تھا, اس بندے نے اس سے پہلے 16 کرائم کیے ہوئے تھے اسی نوعیت کے, آزاد کر رہا تھا. تو اگر پہلے ہوش آتی اس ریاست کو تو وہ کھلا پھر کے اس کے ساتھ وہ نہ کرتا جو کیا اس نے. تو یہاں پر پرابلم یہی ہے کہ ایک تو پولیس ریفارمز کی اتنی بڑی نیڈ ہے جو کہ ہوتی نہیں ہے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے تحت پولیس آپریٹ کر رہی ہے ابھی تک جو 1930s کا ہے. تو یہ کنوکشن ریٹ کو بڑھانا پڑے گا. جوڈیشری بالکل میل فنکشنڈ ہے, وہ صرف سیاستدانوں کی جو ہے نا وہ پنگ پونگ کی شکار ہوئی ہوئی ہے کہ عمران خان کا کیس لے لیں گے, نواز شریف کا لے لیں گے, آپ کا میرا کیس نہیں لگے گا وہاں. ابھی سپریم کورٹ میں چلے جائیں 2 سال لگیں گے ہمارا کیس لگنے میں, اس کے بعد انصاف شروع ہوگا. تو ایک تو جوڈیشل ریفارم چاہیے, دوسرا پولیس ریفارم چاہیے تاکہ سیکشول افینڈرز جو ہیں ان کی کنوکشن ریشو کو بڑھائیں گے تبھی معاملہ حل ہو سکتا ہے.